آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے، اور میں کہوں گا کہ اس پہ آپ ایک کیبنٹ کمیٹی بنائیں یا ایک کمیشن بنائیں جو اس میٹر کو فردر، کیونکہ یہ ریفر کیا ہے ای سی پی نے، تو یو شوڈ فردر میک اے کمیشن اور اے کیبنٹ کمیٹی ٹو انویسٹیگیٹ دس فردر، کیونکہ یہ اس کے اندر آپ کو بہت اور چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ ای سی پی بھی اس کو اتنی ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکا۔ تو فورنزک آڈٹ ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو صحیح ٹرو پکچر پتہ چلے گی کہ پی ٹی آئی نے کتنی میگا منی لانڈرنگ کی ہے، پی ٹی آئی کے نام پہ، شوکت خانم کے نام پہ، اور پتہ نہیں کس کس کے نام پہ انہوں نے تباہی پھیر دی ہے دنیا میں۔ اور یہ افیکٹ یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا، جن لوگوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، جیسے آپ نے وہ نقوی صاحب کا سنا، انہوں نے اب سٹیٹمنٹ دے دیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ جی میں نے فلانے اس آدمی کے کہنے پہ میں نے یہ پیسے ٹرانسفر کیے، میں نے یہ پیسے پی ٹی آئی کو دیے الیکشن کے لیے۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں ورلڈ وائڈ، دس ایشو از ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان، کیونکہ اگر آپ یہ لسٹ دیکھیں، آسٹریلیا، لنڈن، یونائٹڈ اسٹیٹس، مطلب لسٹ گوز آن اینڈ آن، کوئی ملک نہیں بچا ہوا جہاں سے یہ پیسے نہیں آئے ہوں ان اکاؤنٹس کے اندر۔ تو یہ دس ول لیڈ ٹو ادر کنٹریز انویسٹیگیشن، ان کے ریگولیٹر، کہ یہ آپ کس قسم کے لوگوں کو پیسے دیتے رہیں اور یہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہیں۔ تو دس میٹر از ویری ویری سیریس اینڈ ہیز سیریس کانسیکوینسز۔ اینڈ میں پھر آؤں گا قیادت کے اوپر کہ خان صاحب آپ اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل چلا رہے ہیں، آپ لوگ نہیں رکھ سکے؟ شبر جیسی زیدی جیسے لوگ آپ کے پاس تھے، اور دوسرے لوگ آپ کے پاس تھے سمجھدار، آپ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ ایز پر رولز آف ای سی پی نہیں کر سکے؟ تو دس شوز کہ جی دے تھاٹ کہ وی آر انٹچیبلز، ہم جو مرضی آئے کریں گے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو مرضی آئے ہم رولز کو توڑیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم بس جا کے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں تو نکال دیا، امپورٹڈ حکومت لے آئے، بس آپ کے پاس یہی نیریٹو ہے، اور لوگوں کو آپ الو بناتے رہتے ہیں، اور سوری ٹو سے عوام الو بنتی رہتی ہے۔ تو جو فیکٹ ہے، جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں، اور یہ پبلک نالج ہے، ساری عوام کو پتہ ہے اب کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کے باوجود آپ جا کے وہی نیریٹو دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نکال دو، دھرنا کر دو، ان کو ڈیسیشن نہ دینے دو۔ تو ہم تو یہ بات نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جی اگر کوئی ڈیسیشن ہے، غلط ہے، صحیح ہے، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ڈیزاسٹر فار پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اینڈ دیئر مینجمنٹ۔ اٹ شوز آپ جلسے تو بڑے اچھے کر لیتے ہیں، کنٹینر بھی لگا لیتے ہیں، ڈی جیز بھی بلا لیتے ہیں، لوگوں کو نیریٹو بھی دے دیتے ہیں، اور لوگ اس نیریٹو کو فالو بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو سمپل اکاؤنٹنگ مینجمنٹ تھی، پراپر اکاؤنٹنٹس رکھتے، پراپر کنسلٹنٹس رکھتے، یہ کبھی آپ سے غلطیاں نہیں ہونی تھی۔ یا تو میں بلیو کروں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ نے یہ غلطی کی ہے، یا میں یہ بلیو کروں کہ یہ آپ نے جان بوجھ کے کیا تاکہ آپ لوگ اس میں سے پیسے کھائیں اپنی پارٹی میں سے۔ ہمارے پاس تو ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے ہماری پارٹی میں، ہم آنسریبل ہوتے ہیں اپنے پارٹی ممبرز کو بھی، اپنی لیڈرشپ کو بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی کڑی سزا ان کو دینی ہونی چاہیے اس وائلیشن کے لیے، تاکہ آئندہ اس قسم کی کوئی پارٹی اس قسم کی نہ حرکت کرے اور نہ اس قسم کا بلنڈر کرے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ تھینک یو جی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 8 سال تک ممنوعہ فنڈنگ کیس میں تاخیری حربے استعمال کرتے رہی، پی ٹی آئی کے منی لانڈرنگ کا فورنزک ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کے بہادر جوان کور کمانڈر کوئٹہ اور ان کے 6 ساتھی شہادت پا گئے ہیں۔ ہماری طرف سے، ہماری پارٹی اور قیادت اور ہمارے ورکرز کی طرف سے ان کی جو فیملیز ہیں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار افسوس، اور یہ ایک قومی سانحہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس پر 8 سال کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور انصاف ہے
کہ اس ملک نے ایک خود ساختہ صادق اور امین کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ اصولی طور پر صادق اور امین جو لقب ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے عام گنہگار انسانوں کو ان کو خوف آنا چاہیے، لیکن یہ وہ شخص ہیں جس نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا، جس شخص نے مذہب کا اتنا بیوپار کیا کہ نبیوں کے لقب اپنے ساتھ لگانے میں پھر اس کو اپنا ترہ امتیاز بنا کر وہ ہر جگہ کہتا رہا کہ سب کا اتنا بے دریغ استعمال شاید ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا جتنا عمران خان نے۔ سب سے پہلے ہمارے سوال ہے کہ جو دوسروں کو امپورٹڈ حکومت اور غدار کہتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ آپ کے کھرے کس ملک سے جا کر ملتے ہیں۔ آج کی جو فائنڈنگ سامنے آئی ہے اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال آیا، کہاں کہاں سے آپ کی جماعت کی جڑوں میں مال جو ہے وہ دیا گیا، پھینکا گیا۔ آپ کہتے تھے کہ there is no free lunch in this world، یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا اس کا کئی دفعہ۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو لنچ آپ کھاتے رہے، یہ جو لنچ آپ کھاتے رہے یہودیوں سے، ہندوؤں سے، عربیوں سے، فرنگیوں سے، یہ جو لنچ کھاتے رہے اس کے بدلے آپ نے کیا دیا؟ یہ بتائیے کہ کیوں کوئی بھارتی نژاد، کوئی یہودی نژاد، کیوں کوئی اس قسم کے ممالک جو ہے وہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ دینے میں جو ہے کوئی دلچسپی رکھیں گے؟ اگر آج ہمیں کہا جائے کہ بھارت میں ایک جماعت نکلی ہے جو ہندوفتہ کی بنا پر کوئی ایک بڑی وہاں جو ہے انقلاب لا رہی ہے، کیا میں اور آپ پیسے دیں گے؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہ یہودیوں سے، بھارتیوں سے، فرنگیوں سے پیسے لے کر یہاں پاکستانی قوم کو چورن بیچتے رہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ نے نام بھی لیا تو کہاں سے شروع کیا؟ مدینہ سے۔ آپ نے لقب بھی اٹھایا تو کس ہستی کا اٹھایا؟ اور آپ کے کرتوت کیا ہیں؟ آج پاکستان کی قوم نے، اور میں یقین، میرے اپنے دل سے یقین ہے کہ یہ جو ان کے منہ سے نقاب نوچا گیا ہے یہ بھی مدینہ کی طرف سے آیا ہے، جس نام کو انہوں نے بارہا سیاسی طور پر اپنے گندے عزائم کے لیے استعمال کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے ریاست مدینہ، جیری، بیری، میری، اندرجیت، مندرجیت، جس کا مال آیا اس نے کہا آنے دو، اور یہاں لوگوں کو کہا میں اس مال سے ریاست مدینہ بنانے جا رہا۔ کیا یہ ایک محض اتفاق ہے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس تمام فنڈنگ کے بعد یہ جماعت جو آئی تو ملک میں سی پیک کا بٹھا بیٹھ گیا۔ وہ سی پیک جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی خشوع و خضوع اور بڑی اچھی طرح سے نون لیگ کے حوالے کیا، ان کے جانے کے بعد کس طرح، کیا کانسپریسی اور سازش تھی اس تمام بیرونی فنڈنگ کے پیچھے کہ اس کا بٹھا بٹھا دیا گیا۔ وہ سی پیک جس کو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، تو کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے دور حکومت میں کیوں اور کس وجہ سے سب سے پہلا شکار ہوا تو یہ پروجیکٹ ہو؟ اس کے بعد ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے، جو امپورٹڈ حکومت کا تانا دیتا ہے اس کو، کہ اس سازش کا آغاز پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ 2014 سے تو ظاہری طور پر ہوا جب اس نے جا کر وہاں جلسہ کیا مینار پاکستان پر، لیکن اس کی جو اس سے بہت دہائیاں پہلے ڈاکٹر اسرار، حکیم سعید اور عیدی صاحب اس فتنے کی نشاندہی کر چکے تھے، ان کی جڑوں سے پردہ اٹھا چکے تھے۔ پھر آپ آ جائیے اس جلسے کے بعد 2014 کا دھرنے پہ آئیے، پھر اس سے آگے آئیے کہ اس دھرنے کے بعد کون سے ملک کا دورہ جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا اور ٹارگٹ کیا گیا؟ چین کے صدر کا۔ چین کے صدر کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ پھر آگے آئیے، اے پی ایس کے معصوم بچے، اے پی ایس کے شہیدوں کا خون اس سازش میں شامل ہے۔ اس سازش کا بے نقاب ہونا یہاں تک جو ہو گئی سو ہو گئی۔ اس سے آگے ہم وزیر اعظم سے استدعا کرتے ہیں کہ اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کمیشن بنایا جائے، ہر چیز کا جو ہے اعادہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کیوں یہ فنڈنگ یہاں آتی رہی اور کہاں کہاں استعمال ہوتی رہی۔ پھر آ جائیے 2018 کا الیکشن، اس میں جو ہوا آپ کے سامنے،
तारीख का बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन, आरटीएस सिस्टम का अरबों रुपए के बावजूद घंटों में बैठ जाना, क्या ये सब महज इत्तेफाक था? सीपैक का तबाह बर्बाद होना मैंने आपको बताया। हर इदारा दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। इस मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं आज जिसको इस शख्स ने दूसरे इदारे के सामने खड़ा नहीं किया, चाहे पार्लियामेंट हो ये उनके पीछे, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो ये उसके पीछे। हत्ता कि कल जो अफसोसनाक वाकया जो है वो हुआ शहादतों का, उसके बाद कौन से वो अकाउंट्स थे जो घटिया तरीन जबान इस्तेमाल करे थे और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सलीम आंडीवाला ने कहा कि पीटीआई 8 साल तक ममनुआ फंडिंग केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती रही। पीटीआई की मनी लॉन्ड्रिंग का फोरेंसिक होना चाहिए।